الله من السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد صلوات الصلاة والسلام على سيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغضنفر أبي شبير شبر غالب على كل غالب مطلوب كل طالب نقطة دائرة المطالب إمام مشارق والمغارب اسد اللہ الغالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم الصلاة والسلام على صاحب دعوة النبوية وصالة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت للہ القائم بالحق صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم مومنات کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج محرم کی 6 تاریخ ہے اور ہماری گفتگو 5ویں منزل پر ہے۔ عنوان مسلسل ہے ہمارا حسین سے مہدی تک، یا صبح عاشور سے عصر ظہور۔ تذکرہ کبھی ہم اپنے مولا حسین کا کرتے ہیں، کبھی ان کی سپاہ کا کرتے ہیں، کبھی ہم انصار امام زمانہ کی بات کرتے ہیں، لیکن ہر روایت اور ہر حوالے کے پیچھے فقط اپنا ہی عکس ہوتا ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہم کس طرح اپنے آپ کو امام حسین کے جو غلام تھے، جو کنیزیں تھیں، جو ان کے ساتھ وہاں لوگ موجود تھے، ہم کس طرح ان کی صفات کو اپنے اندر اتاریں؟ کس طرح ہم اپنے امام کے آنے کا انتظار کریں؟ یہ صرف اسی وقت ممکن ہے جب ہم اپنے کردار کے اوپر نظر کریں اور اپنے کردار کو بہتر کرنے کی کوشش کریں اور اس طرف جانے کی کوشش کریں جہاں حسین ہمیں لے جانا چاہتے تھے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ کربلا ختم نہیں ہوئی ہے، کربلا بھی باقی ہے۔ اور میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ کربلا ختم نہیں ہوئی، کربلا باقی بھی ہے، لیکن کربلا مستقبل میں نہیں ہے، کربلا سامنے ہے۔ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے کسی طرح بھی یہ ظلم کم نہیں ہے،
فقط اگر کسر ہے تو وہ اس بات کی ہے کہ معصوم ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے. حسین کربلا میں نظر آ رہے تھے, اور جب آخری مارکا ہوگا تو اس وقت امام نظر آئیں گے. تو ہم اطمینان سے بیٹھ جائیں. درود پڑھیے گا محمد علیہ. کیا ہم اطمینان سے بیٹھ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے تو کچھ نہیں ہو رہا, لہٰذا ہمارا گھر ابھی جل نہیں رہا تو ہمیں سکون سے بیٹھنا چاہیے. اور پھر کبھی کوئی جل کر کہہ دیتا ہے کہ جب تمہارے گھر میں آگ لگے گی تمہیں پتہ چلے گا. ہم یہ بھی نہیں کر سکتے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا کرائٹیریا دیتی ہوں کہ کیا کرنا چاہیے آپ کو, مجھ سے کیا توقعات ہیں امام کی, اور اس وقت امام جو پردہ غیب میں ہے ان کی کیا ہم سے ایکسپیکٹیشنز ہیں. بس چھوٹا سا کرائٹیریا اپنے دماغ میں رکھیے اور یہ دیکھنے کی کوشش کیجئے کہ اگر امام اس وقت ظاہری شکل و صورت میں سامنے آ جاتے تو وہ کہاں ہوتے. سارے مسئلے خود بخود آسان ہو جائیں. امام آتے تو کیا وہ فرض کریں ہیوسٹن میں ہوتے تو یہیں بیٹھے رہتے, کہاں جاتے؟ جہاں پہ سب سے زیادہ ظلم ہو رہا ہوتا امام وہاں نہ صرف موجود ہوتے بلکہ اپنی زبان سے, اپنے عمل سے, اپنی تلوار سے جہاد کر رہے ہوتے. تو یہ جو غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں نا کہ بھئی ابھی آپ کے یہاں امن ہے تو آپ سکون سے بیٹھیں, جب وقت آئے گا تو جائیں گے. نہیں, مجھے اور آپ کو یہ تصور رکھنا ہے کہ اگر امام ہوتے تو وہ کس جگہ ہوتے, اور جس جگہ وہ ہوتے ادھر ہی آپ کی ہوگی, رائٹ. تو پھر آپ کو اپنے تمام تر وسائل کے ذریعے غلط کو غلط سمجھنا ہے, نہ صرف سمجھنا ہے بلکہ کہنا بھی ہے, بلکہ ایک دوسرے کو اسی تکلیف اور اذیت میں محسوس کرنا ہے, تاکہ کم از کم ہم جب اپنی زندگی کا حساب دیں تو ہم مولا کے سامنے سرخرو ہو سکیں. کل میں نے آپ کے سامنے شاید ایک جملہ کہا تھا کہ ہمارے جنازے پر بھی وقت کے امام تشریف لائیں گے, اور ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے. اور یہ ہر زمانے کا امام جو ہے وہ اپنے وقت کے مشرق یا مغرب کہیں کے اوپر بھی اگر کسی مومنہ یا کسی مومن کی شہادت ہوتی ہے تو وہ تشریف لاتے ہیں, اور ہر انسان کے لیے آتے ہیں. لیکن ہمارے لیے اس لیے مشخص ہے کہ ہمیں اماموں نے بتایا, نہ صرف آتے ہیں بلکہ آ کے وہ اپنی گواہی بھی دیتے ہیں کہ یہ مومنہ کیسی تھی, یہ مومن کیسا تھا, حتیٰ کہ جنازے میں شرکت بھی کرتے ہیں. بہت مشہور واقعہ, چونکہ میں آپ کے ساتھ مسلسل امام کی بات کر رہی ہوں تو ایک بہت مشہور واقعہ ہے, شاید آپ نے سنا ہوا بھی ہو, کہ ایک شخص تھا, اور یہ بھی ریسنٹ, یہ 20th سینچری کا, یہ 21st سینچری ہے نا, یہ 20th سینچری کا, یعنی کہ 1900 لیٹ 70s 80s کا واقعہ ہے جو علماء بیان کرتے ہیں. ایک شخص تھا, وہ بہت زیادہ امام سے ملنا چاہتا تھا, بہت آرزو رکھتا تھا, اور ہر وقت وہ کوئی نہ کوئی ایسا عمل کر رہا ہوتا تھا جس کے ذریعے وہ امام سے نزدیک ہو سکے اور کسی روز زیارت بھی ہو سکے اس کی. بہت عرصہ گزر گیا, سالوں گزر گئے اسی تگ و دو میں, اور ایک روز اس کو امام اس کے خواب میں آئی, کہا کل ہم تم سے ملاقات کریں, بنفس نفیس, ان پرسن ملیں گے تم سے, فلاں فلاں محلے میں آ کے دیکھنا, ہمیں ڈھونڈنا, تلاش کرنا, ہم تمہیں مل جائیں گے. اگلے روز وہ اس محلے میں چلا گیا. اس محلے میں گیا تو اس نے دیکھا بہت ہی زیادہ لوگ سوگوار ہیں اور ایک گھر کے سامنے جمع ہو رہے ہیں. معلوم ہوا کہ وہ اس گھر کی جو خاتون تھی بہت ضعیف سی, جیسے ہوتے نا دادی نانی, تو وہ اس گھر میں ان کا انتقال ہو گیا اور سب لوگ تعزیت کے لیے جا رہے ہیں. اب ظاہر مشایت جنازہ بہت ضروری چیز ہے, تو اس نے کہا اس سے پہلے کہ میں امام کو تلاش کروں, میں ان کے گھر جا کر مشایت جنازہ میں جنازے پہ جا کر پھر واپس نکل آتا ہوں. جیسے ہی وہ اندر داخل ہونے لگا تو اس نے دیکھا کہ خواب میں جن کی زیارت ہوئی تھی وہ سامنے بیٹھے, جنازے کے سرہانے بیٹھے.
یہ بڑا حیران ہوا کہ ایک گمنام سی ضعیفہ اس کے جنازے پہ امام تشریف لائے. امام نے اس کی جانب دیکھا اور جیسے ایکنالج کرتے نا مسکرا کے, obviously جنازے پہ آپ مسکراتے نہیں ہیں, لیکن ہی ایکنالج. اس کے بعد یہ خاموش ہو گیا. پھر یہ وہیں بیٹھ گیا. اس نے کہا کہ اب جب مولا یہاں بیٹھے تو میں بھی اسی جنازے کے ساتھ بیٹھوں. جنازے کے ساتھ جب چلنے لگے اور جب جنازے کے دوران آپ کو پتہ ہے گفتگو نہیں کی جاتی ہے, جنازہ دفن ہو گیا تو امام خود سے اس کے نزدیک تشریف لائے اور کہنے لگے کہ بڑے بڑے اعمال کرنے کے بجائے وہ کرو کہ تم ہم تک نہ آؤ, ہم تم تک آئیں. وہ اعمال کر رہا تھا نا, سالوں سے اعمال کر رہا تھا کہ مجھے امام کی زیارت ہو جائے. اور امام کیا کہتے ہیں کہ تم ایسے عمل کرو کہ ہم تم سے ملنے آئیں. اب اس کی اتنی اس وقت مجال نہیں تھی کہ امام سے پوچھے کہ کیا کرتی تھی یہ مومنہ. پاس ادب سے چپ رہا. امام تشریف لے گئے. اس نے جا کے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ یہ جو مومنہ جس کا انتقال ہوا ہے اس کی کیا بات ایسی ہے. وہ کیا بہت زاہدہ تھی, بہت متقی تھی, بہت ریاضت کرتی تھی. لوگوں نے کہا کہ بالکل عام سی عورت تھی. پھر کسی نے کہا اس کی ایک بات یہ تھی, آپ کو پتہ ہے نا شاہ ایران کا جو بادشاہ تھا اس نے اچانک ایک رول پاس کیا تھا. I think this is 60s, early 60s اور یا late 50s کی بات ہے 19, کہ اس نے ایک رول پاس کیا تھا کہ کوئی بھی عورت حجاب لے کے گھر سے باہر نہیں نکلے گی اور یورپین لباس پہنا جائے گا. تو obviously جب یہ آ گیا رول تو ہر ایک آزاد ہو گیا تھا اور سخت پابندی تھی. اگر کوئی حجاب لے کے نکلتا تو اس کی چادر کھینچ لی جاتی تھی اور اس کے ساتھ بہت زیادہ اس کو سزا دی جاتی تھی. اس عورت کو پتہ چلا کہ اب مجھے بغیر حجاب کے میں نکلوں گھر سے تو بغیر حجاب کے جاؤں, ورنہ میں نہیں نکل سکتی. تو اب آپشن کیا تھا؟ آپشن یہ رہ گیا تھا کہ آپ حجاب اتار کے چلے جائیں باہر, ٹھیک ہے نا, مجبوری ہے, ایک رول آ گیا. لیکن اس عورت نے, اس ضعیفہ نے کیا ڈیسائیڈ کیا, اس کا میں گھر سے ہی نہیں نکلتی. 12 سال تک اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی اور آخر میں اس کا انتقال ہے. 12 سال تک اس نے شریعت کا ایک اصول پکڑ کے رکھا اور اس نے کہا کہ اگر اللہ کو پسند نہیں فرماتا تو میں نہیں جاؤں گی, یہاں تک کہ یہ مر گئی. اور امام خود اس کے جنازے پر نہ صرف مشائیت کرنے آئے بلکہ اس کے جب تک وہ دفن نہیں ہو گئی, یعنی کہ اس کے نماز جنازہ میں بھی درود پڑھنے. اب ہے حجاب لینا بہت مشکل کام ہے, وہ بھی یہاں پر, رائٹ. لیکن حجاب ہے کیا؟ حجاب اس چادر کا نام ہے یا اسکارف کا نام ہے, ابا کا نام ہے, اوپر سے کالی چادر کا. کیا ہے حجاب؟ حجاب اپنے آپ کو کسی بھی طرح کے حیا کے گیٹ اپ میں رکھنے کا نام. حدود بتا دی کہ اتنا چہرہ ڈھکا رہے, اتنے ہاتھ ڈھکے رہے, اتنا پاؤں ڈھکا رہے, جو بھی ہے آپ کو پتہ ہے شرائط. میں حجاب کی شرائط نہیں بتائی, لیکن کسی بھی طرح ہو ایک مومنہ اپنے آپ کو حیادار رکھے اور شریعت کی پابندی. اب چاہے وہ اس کو کوٹ پہن کے پوری ہو یا آستینیں چڑھا کے پوری ہو رہی ہو یا وہ اسکارف لگے, واٹ ایور, امام نہیں پسند فرماتے کہ کوئی اپنے آپ کو ایکسپوز کر کے رہے. تو آپ کو شریعت کو سمجھنا پڑے گا. اب چاہے آپ ایک اپنا اسٹال لیں اور اپنے ڈھیلے سے کرتے کے اوپر پہن لیں, جو بھی طریقہ آپ کے لیے کنوینئنٹ ہے, ظاہر آپ جاب بھی کر رہی ہیں, باہر بھی جا رہی ہیں, لیکن جو اسلام کی شرائط ہیں ان کو پورا کرنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم شریعت کو تو اہمیت ہی نہیں دیتے. شریعت ہمارے لیے ایک ناقابل عمل چیز ہے, فرسودہ پرانی چیز ہے, ہم جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے لوگ تقلید سے کیوں گھبراتے ہیں؟ کوئی گھبراتے تو بتائیں.
تکلیف سے کیوں گھبراتے ہیں؟ تو مجھے ریزن سمجھ میں آتا ہے تکلیف کا، وہ اس وجہ سے گھبراتے ہیں کہ ان کو پھر مسائل شریعت جاننے پڑیں گے اور پھر اس پہ عمل بھی کرنا پڑے گا. تو وہ کیا چوز کرتے ہیں؟ اگنورینس از بلیسنگ. جو چیز پتہ ہی نہیں ہے وہ تو بہت فائدے کی بات ہے، جان لیں گے تو پھر عمل کرنا پڑے گا. تو جانو نا. عزیز آپ کو پتہ ہے شریعت ہے کیا؟ شریعت کا ایک اور نام بھی ہے، اور وہ اتنا خوبصورت نام ہے کہ آپ ڈیفینیٹلی اس کو پھر اختیار کریں. شریعت کا دوسرا نام ہے سنت معصوم. اب اگر آپ مجھ سے کہیے کہ بی بی فاطمہ یہ کیا کرتی تھی تو میں کیا کروں گی؟ فوراً کوشش کروں گی ان کو کاپی کروں. رائٹ؟ وہ ہے کس لیے؟ اسی لیے نا کہ ان کو کاپی کیا جائے. آپ کو پتہ چلے گا کہ فلاں امام کا یہ طریقہ تھا، آپ کیا کریں گے؟ آپ فوراً اس طریقے پہ عمل کریں گی. تو وہ چیز سنت ہے، اور سنت ہی شریعت ہے. جو قول معصوم ہے، یعنی زبان سے نکل گیا کسی معصوم کے، یا فعل معصوم ہے، یا تقریر معصوم ہے. تقریر معصوم کا مطلب یہ اردو والی تقریر نہیں ہے، بلکہ تقریر معصوم کا مطلب یہ ہے کہ معصوم کے سامنے کسی اور نے کوئی کام کیا، آپ نے اس کو دیکھا لیکن آپ نے روکا نہیں، یعنی سکوت، خاموش رہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اپروول، کہ انہوں نے اس کو اپروو کر دیا. تو وہ چیز بھی ہو سکتی ہے. فقط 3 چیزیں ہیں سنت میں. کیا ہے؟ قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم. تو اگر یہ ہم جان لیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم سنت پہ عمل کرنے لگے، ہم شریعت پہ عمل کر لیں گے. شریعت اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. شریعت کوئی چاند سے آئے ہوئے رولز نہیں ہے. شریعت وہ رولز ہیں جو ہمارے چارہردہ معصومین نے 260 ایئرز کر کے دکھایا. اتنے ہی ہے معصومین کی زندگی. معصومین کی زندگی کتنی ہے؟ آپ رسول اللہ کی ہجرت سے ہمارا کیلنڈر شروع ہوتا ہے، تو اس وقت رسول اللہ کتنے بڑے تھے؟ 53 ایئرز کے تھے. رائٹ؟ اور آپ نے 40 سال کی عمر میں اپنا نبوت کا اظہار کیا تھا. نبی تو تھے آپ، لیکن آپ نے اظہار اس وقت کیا تھا، پہلی وحی نازل ہوئی تھی. تو اب آپ کی کون سی 260 پہ ہمارے امام زمانہ کا غیبت شروع ہوئی. رائٹ؟ غیبت صغریٰ. تو 260 میں آپ کو صرف 13 ایئرز ایڈ کرنے ہیں. کتنے ہو گئے؟ 260 70 73. رائٹ؟ میرا بھی میتھ صحیح ہے، ٹکڑوں میں کیا ہے میں. 273 ایئرز میں پورے 14 معصومین آ کر چلے گئے. افسوس کی بات ہے کہ امت نے کتنی ناقدری کی ہے. کسی کو 25 سال میں زہر دے دیا، کسی کو 28 سال کی عمر. لیکن بہرحال کوئی 250 سال مشکل ہے دیکھنا نہیں. اس 250 سال میں سے یہ ریٹریو کرنا، اگر ہمارے مراجع ہمیں یہ بتاتے ہیں کس طرح معصوم عمل کرتے تھے، ان کی بات سن کر اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنی، دیٹ از اٹ. یہ ہے تقلید. ہم تقلید اس لیے نہیں کرتے. اور میں بتاؤں کہ شریعت کیا چیز ہے. میں اور آپ شریعت کے نام سے ایسے اچھلتے ہیں جیسے اب ہر ایک اچھلنے کا انداز شاکڈ ہو جاتے ہیں. او شریعت پر عمل کرنا. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتی ہوں جس نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا. میں ایک دفعہ ڈیلس سے آ رہی تھی اور مجھے کسی ٹیکسی ڈرائیور نے سے میں نے ظاہر رائڈلی ایئرپورٹ تک اس نے سر پہ اسکارف وغیرہ دیکھ لیا تو وہ تو بیچارہ بھرا بیٹھا ہوا تھا. تو وہ مجھ سے مختلف چیزوں کے بارے میں بحث کرنے لگا. بحث کیا کر رہا تھا؟ مطلب وہ اپنا ون سائڈڈ بخار نکال رہا تھا. میں اس کو کچھ نہیں کہتی. تو مجھ سے کہتے تم لوگ مسلمان، تم لوگ امریکہ میں شریعہ لا امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. تو مجھے یہ نیوز ملی، میرے لیے خبر تھی. اچھا ہم یہ چاہتے ہیں شریعت لا آ جائے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہیں میں تمہیں بتا رہا ہوں، ہم ہفتے میں ہمارا بائبل اسٹڈی گروپ ہے. آپ سوچو اور شرمندہ ہوئیے. کہتے ہیں ہمارا بائبل اسٹڈی گروپ ہے اور ہم ہفتے میں ایک دفعہ اکٹھے ہوتے ہیں اور ہم بائبل پڑھتے ہیں. لیکن بہت مہینوں سے، اس نے مجھے مہینے بتائے میں بھول گئی، بہت مہینوں سے اب ہم بائبل اسٹڈی نہیں کرتے، ہم قرآن اسٹڈی کرتے ہیں. میں نے کہا میں تو غیرت سے یہیں مر جاؤں. یہ ہر ہفتے اکٹھے ہوتے ہیں اور ہماری کتاب پڑھ رہے ہیں. وہ کتاب کیوں پڑھ رہا تھا
کہنے لگا ہم یہ اسٹڈی کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم لوگ امریکہ میں شریعت لا لانا چاہتے ہو، تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں تمہاری شرع ہے کیا. مطلب غیرت سے آدمی چلو بھروانے کی بھی ضرورت نہیں ہمیں. کیا ہم نے کبھی اس اینگل سے قرآن پڑھائے؟ کیا ہم نے کبھی شریعت کو دیکھنے کی بھی کوشش کی ہے؟ ہم نے کبھی وہ توضیح المسائل اٹھا کے پڑھنے کی کوشش جس کو ہماری سراہنے ہونا چاہیے، جس کی بھی تقریر کر رہے ہیں اس کی توضیح ہمارے کمرے میں ہونی چاہیے، تاکہ ٹائم ٹو ٹائم ہم کھولتے رہیں. بچے کو دودھ پلانے کے کیا آداب ہیں، باتھ روم جانے کا کیا طریقہ ہے، غسل کرنے کا کیا طریقہ ہے، لباس کیسے اتارا جائے، کیسے پہنا جائے. ایک چھوٹی سی بیسک بات امام فرماتے ہیں جب اپنا لباس اتارنا چاہو، اب چاہے وہ باتھ روم میں جا کے تھوڑی دیر کے لیے اتاریں یا آپ چینج کر رہے ہو، امام کہتے ہیں پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھا کرو دامن اٹھانے سے پہلے، تاکہ تمہارے ارد گرد جو بھی چیزیں ہیں، تمہارے ارد گرد جو بھی مخلوقات ہیں، وہ اپنی آنکھیں بند کر لیں. کرتے ہیں ہم؟ اس لیے نہیں کرتے کہ یہ شریعت ہے، اس لیے کہ یہ علامہ مجلسی نے اپنی کتاب میں لکھی ہے. لیکن اگر ہمیں ابھی کوئی جوتشی آ کے بتائے گا، کوئی فیوچر والا بتائے گا کہ آپ کے گرد بھی بڑے جنات ہیں، آپ کے گرد بہت سارے فرشتے ہیں، تو یو نیڈ ٹو بی کانشیس. تو فوراً ہم جو ہے نا ہائی اچھا ہمارے ساتھ میں اتنے لوگ ہیں. لیکن اگر ہمیں دین بتا رہا ہے کہ تمہارے ارد گرد کھچا کھچ فرشتے بھرے میں، تو ہم کہتے ہیں کیسی باتیں کرتی ہیں. جب ہمیں شریعت بتاتی ہے کہ تمہارے پیدا ہونے پر 2 جنات کے بچے پیدا ہوئے تھے، اور ایک تو تمہارے مرنے تک زندہ ہی رہے گا، ایک تو عقیقے میں مر جائے گا نا لیکن ذبح ہو جائے گا، دوسرا تو رہے گا نا. ہمارے یہاں عقیقے پر کیا کہا جاتا ہے؟ پاکستان پیسے بھیج دو کسی غریب کو. ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب ہمارے یہاں کوئی شریعت کا کام ہو رہا ہے تو سب کو پاکستان یاد آتے ہیں، سب کو غریب یاد آتے ہیں. تو گھروں کو اچھا نہیں بانٹو، پیسے بچاؤ، پاکستان بھیجو. بقرعید میں قربانی نہیں کرو، پیسے بھیج دو کسی کو، اور پورے 12 مہینے سوتے رہتے ہیں، 11 مہینے. اس لیے کہ we take شریعت ویری لائٹلی، بٹ امام ڈونٹ. امام شریعت کو سیریسلی لیتے ہیں. اور اگر اس وقت کوئی ایک ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائے کہ وہ امام سے ملنا نہیں چاہتا، کوئی ایک ہاتھ کھڑا کر کے یہ بتائے کہ وہ نہیں چاہتا کہ امام اس کے جنازے پر آئے، ہم سب کہیں گے کیا؟ امام آئے، گواہی دے دیا اس کی، بس گواہی کافی ہمارے لیے، رائٹ، بخشش ہو جائے گی. تو امام کیا چاہتے؟ امام چاہتے کہ جو ان کی نانا کی شریعت تھی، جس کے لیے حسین نے پورا گھر 2 گھنٹے میں کٹا دیا. اب آپ آج سے غم کے ایام ہے نا، کبھی آپ اصغر کو روئیں گی، کبھی آپ قاسم کو روئیں گی، کبھی آپ علی اکبر کو روئیں گی. بھائی یہ سب کیوں گئے تھے؟ امام کے لیے یاد رکھے سیف پیسج تھا. 9 محرم کی شب جب امام اپنے خیمے کے پیچھے سے نکلے تھے نا دیکھنے کے لیے کہ میدان میں کیا سچویشن ہے، تو امام کا ایک صحابی تھا جس کا نام تھا نافع بن ہلال. 2 لوگ ہیں، ایک نافع بن ہلال ہے، ایک ہلال بن نافع. یہ نافع بن ہلال اس نے امام کی آہٹ محسوس کی تھی کہ امام کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. یہ روایت آپ اکثر شب عاشور سنتی ہیں. روایت نہیں بتا رہی، آخری جملہ بتا رہی. جب امام واپس آنے لگے اور امام کی اس کی بات چیت ہونے لگی، پہلے یہ چھپ کے جا رہا تھا نا، پھر امام کو پتہ چل گیا تو یہ امام سے باتیں کرتے جا رہے تھے. تو بالکل آخر میں امام اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک جگہ گئے اور امام نے اندھیرے میں اشارہ کیا، یہ نظر آ رہا ہے تمہیں راستہ؟ 2 پہاڑوں کے بیچ میں، ٹینوں کے بیچ میں ایک راستہ جا رہا تھا اندھیرے میں. اس نے کہا جی مولا مجھے نظر آ رہا ہے. امام نے کہا تم خاموشی سے اس طرف چلے جاؤ اور نکل جاؤ، ابھی وقت نکلا نہیں ہے اپنے ہاتھ سے، تمہارے ہاتھ سے تم جان بچا سکتے ہو. تو نافع قدموں میں گر گیا اور رونے لگا، مولا آپ مجھے اپنے سے جدا کر لیں. امام نے کہا تم اپنی جان بچا لیں. تو جب امام اس کو بتا رہے، علی اکبر کو نہیں بتا سکتے تھے. علی اکبر سے کہتے اصغر کو لو، اپنی ماں کو لو، نکل جاؤ یہاں سے. کیوں امام نے اتنا رنگ بھرا؟ اور یہ رنگ کوئی کلر نہیں تھا، یہ خون کا رنگ تھا، تاکہ شریعت کو لکھ دیں. نانا کی 50 سال ہوئے تھے
شہادت کو, وصال کو, رسول اللہ کو گئے ہوئے صرف 50 سال ہوئے تھے. شریعت اتنی بدل گئی تھی کہ امام جب کھڑے ہوئے تھے نا میدان جنگ میں, صبح عاشور سے لے کر آخر وقت تک امام خطبے دیتے رہے ہیں. امام نے 5 دفعہ سواری بدلی ہے. کبھی گھوڑے پہ چڑھتے تھے, پھر گھوڑے سے اتر کے رسول کے ناقے پہ چڑھتے تھے. بار بار بتاتے تھے تم جانتے ہو میں کون ہوں, جس کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو میں اس کا نواسا ہوں. کیوں بتا رہے تھے؟ تاکہ لوگ دیکھیں کہ میں کون ہوں, میں حق پر ہوں, میں سچ پر ہوں. اور ایک ہی جواب آ رہا تھا, جو جواب آ جاتا ہے, حسین ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے اس لیے کہ آپ علی کے بیٹے. کیا آپ کو آج علی کی دشمنی نہیں نظر آ رہی؟ بغض علی نہیں نظر آ رہا؟ نظر آ رہا ہے نا. بغض علی ہی کی وجہ سے مسائل ہیں, رائٹ؟ تو وہ سچویشن ابھی بھی ہے. اب سچویشن کیا ہے کہ اس وقت جو امام کے ساتھی تھے وہ شریعت پر عمل کرتے تھے. اب جو ہم اپنے سو کالڈ امام کے ساتھی ہیں, ہمیں شریعت کا پتہ ہی نہیں. کیا ہم پہنچ سکیں گے امام تک؟ کل کی روایت آپ نے سنی تھی نا, جہاں اینڈ ہوا تھا کہ امام نے کہا تھا میں غیبت میں نہیں ہوں, میں تو تمہارے سامنے ہوں, لیکن تمہارے گناہوں کا پردہ تمہاری آنکھوں پہ ایسے پڑا ہے کہ تم کو میں نظر نہیں آ رہا. تو امام still is with us. ہم حج پہ جاتے ہیں, ہم زیارت پہ جاتے ہیں, نہ جانے امام کتنے ہمارے قریب ہوتے ہیں, آتے ہیں سامنے, ہمیں نظر ہی نہیں آتے. اس لیے کہ ہم تو ان کے نانا کے دین پر عمل کرنے کا سوچتے ہی نہیں ہے. جو میری امی نے بتا دیا بس میں وہ کر رہی ہوں, جو میری ساس نے کہہ دیا وہ حد سے آخر ہے, جو میری آنٹی نے کہہ دیا مجھے اتنا دین پتہ ہے. کیا میں خود سے شریعت جاننے کی کوشش کرتی ہوں؟ کیا میں خود سے توضیح پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں؟ کیا میں اپنی تقلید کو بار بار ویریفائی کرتی ہوں؟ عزیزوں سیریسلی لیجیے اپنے دین کو, اسی لیے یہ دین ہی سیویئر ہے, یہ دین ہی آپ کو امام سے کنیکٹ کرے گا. اگر امام اس وقت آ بھی جاتے ہیں, اور میری یہ کنڈیشن ہے جو کہ ہے کہ میں شریعت کو نہ پہچانتی ہوں, نہ سیریس لیتی ہوں, نہ عمل کرنے کا سوچتی ہوں, تو میں ابھی امام کو نہیں دیکھ سکتی تھی, میں اس وقت بھی نہیں دیکھ سکوں گی. امام جب آئیں گے, میں نے پرسوں بھی عرض کیا تھا, پرسوں نرسوں کے 60,000 علماء کو قتل کریں گے. جب علماء جو جانتے تھے ان کو امام قتل کر دیں گے, تو امام کو کیا شوق ہے قتل کرنے کا؟ حاکم بدہن کیوں کریں گے قتل؟ اس لیے کہ وہ دین میں اتنی تبدیلی کر رہے ہوں گے, اور جب امام ان کو صحیح شریعت بتا رہے ہوں گے تو وہ امام سے آرگیو کر رہے ہوں گے. اس لیے امام قتل کریں گے نا ان کو, اس لیے کہ وہ شریعت کو ٹویسٹ کر چکے ہوں گے. اسی طرح امام کے سامنے جب 21 برس کا لڑکا آئے گا جو کہ دین کے اصولوں سے نہیں جانتا ہوگا, امام اس کو قتل کر دیں گے. ہمیں یہ لگتا ہے امام آئیں گے تو پھر ہماری کلاسز شروع ہوں گی اور ہم ٹرین ہوں گے, چلو ابھی تو ہم موج کر لیں, جب امام آئیں گے تو پھر ہم ان کی کلاسز میں چلے جائیں گے. نہیں, امام صرف یہ چیک کریں گے اس کو بیسک مسائل نہیں پتا, اس کو دین نہیں پتا, واجب القتل. آپ سمجھ رہی ہیں شریعت کتنا سیریس مسئلہ ہے. اسی لیے ہر سال آتا ہے. اس سال نہیں پوری طریقے سے 100% کیا, اس نے 3% کیا, اس نے 5% کیا, اس نے 33%. چلو اگلے سال پھر آ کے شفقت کا دامن ان پہ ڈالتا ہوں, پھر ان کو اپنے غم میں رلاتا ہوں. ہو سکتا ہے ان کا دل صاف ہو جائے. جو آپ کو کہا جاتا ہے کہ دامن آپ کا نام عمل صاف ہو جاتا ہے, اور یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ آیت قرآن ہی کہہ رہی ہے. میں آپ کے سامنے پڑھ بھی دیتی ہوں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ میں اپنی طرف سے اپنے شوق پورے کر رہی ہوں. صرف 2 آیتیں, میرے پاس اس وقت کم از کم 8 آیتیں ہیں, لیکن میں آپ کو صرف 2 آیتیں بتاتی ہوں. پہلی آیت کہاں سے؟ سورہ توبہ, 9واں چیپٹر ہے, 9 چیپٹر, اور اس کی آیت نمبر 16. اوکے, اپنے قرآن میں آپ اپنے فون پہ ایپ نکالیے, دیکھیے کہ آپ کو یہ آیت نظر آ رہی نہیں آ رہی ہے. کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ تم کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے گا جبکہ ابھی تک اللہ نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ تم میں جہاد کرنے والے لوگ کون ہیں؟ یہ کس سے کہہ رہا ہے اللہ؟ پہلی صدی ہجری کے لوگوں سے جو رسول اللہ کے سامنے ہوتے ہیں, صرف ان سے بات کر رہا ہے اللہ.
ہم سے بھی تو کر رہے ہیں نا, قرآن ہمارے لیے بھی تو معجزہ ہے نا. تو اللہ قیامت تک آنے والے صاحبان ایمان کو چیلنج کر رہے کہ ابھی ہم نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ کیا تم میں جہاد کرنے والے ہیں. جہاد کا مطلب کیا ہے؟ اسٹرگل کرنا. جہاد کا مطلب صرف تلوار کھینچ کے لڑنا نہیں ہے, بلکہ ڈے ٹو ڈے لائف میں اسٹرگل کرنا. کیا تمہارا خیال ہے کہ تم کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے گا جبکہ اللہ نے ابھی یہ بھی نہیں دیکھا کہ تم میں جہاد کرنے والے کون ہیں, جنہوں نے اللہ, رسول, صاحب ایمان کو چھوڑ کر کسی کو دوست تو نہیں بنایا ہے. آیت نمبر 16 سورہ توبہ آیت 16. یہاں پہ کیا بات آ گئی؟ ساری دوستی کی, کمپینین شپ کی بات آ گئی کہ کہیں تم نے دوسرے کی دوستی میں اللہ کو, رسول کو اور صاحبان ایمان. یاد رکھیے جہاں صاحبان ایمان کا ذکر آتا ہے اس میں سب سے ٹاپ پر امام علی ہوتے ہیں, اس لیے کہ صالح المومنین ہے نا امام. اور انسان اپنے دوست کے جیسا عمل کرتا ہے, جس سے دوستی ہوتی ہے ویسے ہی عمل کر رہا ہوتا ہے. مل گئی آپ کو 16ویں آیت؟ ٹھیک ہے نا. انسان اپنے دوست جیسا. رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ رسول اللہ نے کہا تھا جس سے محبت کرو گے اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. اب اپنے خود جواب ڈھونڈیے, میں نہیں پوچھ رہی آپ سے, آپ خود پوچھیے اپنے آپ سے, اپنے دل میں چپکے چپکے کہ میں کس سے محبت کرتی ہوں. ایک سیکنڈ کو آنکھ بند کیجیے. میں کس سے محبت کرتی ہوں؟ کوئی آیا آنکھوں میں؟ کیا بات ہے, آپ کیا آئے نا, میرے تو کچھ اور بھی آ سکتا ہے. جس سے محبت کرتی ہیں اس کو سولیڈیفائی کیجیے. اور محبت صرف ایک کی نجات دے گی, صرف ایک کی محبت ہے جو نجات دے گی, جس کے لیے اللہ نے کہا کہ اے حبیب ان سے کہیے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اگر محبت کرنی ہے تو میرے اقربا سے کرو محبت. رسول کو کہا گیا میرے اقربا سے کرو تو اللہ تم سے خود بخود محبت کرے گا. تو وہ محبت کیجیے جس میں گھاٹے کا سودا نہ ہو. اور وہ محبت صرف پنجتن پاک کہ جب آپ ان سے محبت کرتے ہیں اگلی آیت 61 چیپٹر ہے سورہ صف 28 پارہ ہے 11ویں اور 12ویں آیت ہے. سورہ صف بڑی چھوٹی سی سورہ ہے اور اس کو ہم حضرت عیسیٰ سورہ عیسیٰ بھی کہتے ہیں. اس کی آیت 11ویں اور 12ویں. اللہ اور رسول پر ایمان لے آؤ اور جان و مال سے اس کی راہ میں جہاد کرو کہ یہی حق میں تمہارے سب سے بہتر ہے اگر تم جاننے والے ہو. آیت نمبر 12. وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور اس میں ہمیشہ رہنے والی جنت میں پاکیزہ مکانات ہوں گے اور یہی فوز عظیم ہے. جہاد کیا کرنا ہے؟ جہاد کرنا ہے کہ ہم جد و جہد کر کے جو ہمارے چہاردہ معصومین کا 273 ایئرز کا لائف اسپین ہے اس پہ ہم عمل کریں تاکہ ہمیں فوز عظیم ملے. فوز عظیم کب ملتا ہے؟ آپ روزانہ پڑھتی ہیں دعائیں زیارت امام حسین میں آخر میں آپ کیا کہتی ہیں؟ یا لیتنی. تو ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ حسین سے مہدی تک. اب میں آپ کو ایک شعر سناتی ہوں, غور سے سنیے نا. ماتمی لاکھوں ہیں, ماتمی لاکھوں ہیں, نفس بے ریا کس کس میں ہے. ریا کس کو کہتے ہیں؟ دکھاوا, پریٹینڈ کرنا. نفس بے ریا یعنی جو کسی کو دکھانا نہیں چاہتا. ماتم تو سب کرتے ہیں, اب نہیں جانتے کہ کون دکھاوے کے لیے. یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا, یہ معصوم جانتے ہیں. ماتمی لاکھوں ہیں, نفس بے ریا کس کس میں ہے. دیکھنا ہے تیرے اسوا کی ادا,
کس کس میں ہے. یعنی جو حسین نے کر دیا, جو سنت معصومین میں دکھ گیا, وہ کون کون سیکھ رہا ہے ماتم کے ذریعے. اگر سنت معصوم سمجھ میں آ رہی نا ماتم کے ذریعے تو یقیناً قبولیت ہے. اور اگر یہ دکھاوا, معاف کیجیے گا میں کسی کو نہیں کہہ رہی دکھاوا, لیکن یہ بہت جلدی آتا ہے ہمارے اندر. اپنے نفس کو روکنا بہت مشکل کام ہے. ہر چیز میں نے آپ کو ہوم ورک دیا تھا, یہ دوسرے امام بھائی میں بھول جاتی ہوں کہ صرف اپنی 5 منٹ کی گفتگو ریکارڈ کر لیجیے. کوئی بھی واقعہ جو دل میں گزرا ہو نا کہ آج میں نے یہ کیا, تو میں نے یوں پکایا, تو میں نے یہ کیا, ریکارڈ کیجیے. اور اس کے بعد انگلی پہ گنیے کہ میں کتنی دفعہ استعمال یہی بتایا تھا. کیا کسی نے ہوم ورک کر کے دیکھیے, بڑا مشکل کام ہے, لیکن آپ کو نظر آئے گا کہ ہم میں سے تو اوپر ہی نہیں جاتے. میں یہ کر رہی ہوں, میں یہ لینا چاہتی ہوں, میں یہ اچھا کام, اور صرف میں کے سمندر میں ڈوب جاتے. اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اپنے دل میں ڈوب جاؤ اور زندگی کا ایسنس تلاش کرو, راز تلاش کرو. اپنے دل میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو میرا بنتا نہیں, تو اپنا تو بن. میں نے مسئلے کو بالکل توڑ دیا ہے, سوری, بٹ دس از واٹ آئی کین ڈو. تو میرا بنتا نہیں, اپنا تو بن. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. مجھے یاد ہے, لیکن اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا تو اپنا تو بن. امام علی کیا کہتے ہیں؟ اپنے نفس کو پہچانو, خدا کو پہچان لو گے. تو ہم کیا اپنی میں کو ہٹا کے خدا تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. یہ امام زمانہ اسی کا ویٹ کر رہے ہیں کہ کب یہ حسین کے رونے والے واقعتاً اس دین کے اوپر روئیں گے جس کو مٹا دیا تھا یزید نے. امام حسین نے کیا کہا تھا جس وقت میں نے آپ کو وہ واقعہ بتایا تھا نا, کہ جب امام حسین نے اس کو اٹھا کے ولید کو پٹخ دیا تھا, اور آپ نے کہا تھا کہ میں کیا 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 کرنا چاہتا ہوں, اور ولید کیا کیا, وہ یزید کیسا ہے. اگلے دن وہ امام سے ملا پھر, اور کتنا ٹھیک تھا. پھر امام سے کہتے ہیں حسین میں آپ کے بینیفٹ کی بات کر رہا ہوں آپ سے, آپ یزید کی بیعت کر لیں, آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تو امام نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا, وہ اسٹیٹمنٹ میں نہیں بتائی, میں صرف اس کا آخری جملہ بتا رہی ہوں, اس کو یاد رکھیے گا. امام نے کہا اگر اسلام کی لیڈرشپ یزید کے ہاتھ میں ہے تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون فاتحہ پڑھ لینی چاہیے. ابھی اسلام کدھر جا رہا ہے؟ اور جو ڈیوائن لیڈرز ہیں, معذرت کے ساتھ جو ڈیوائن لیڈرز ہیں, ان کی تو بات کرنا بری بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی بات کی جائے گی تو کہا جائے گا یہ تو فلاں کو فالو کرتی ہیں, فلاں کو فالو کرتی ہیں. نہیں, ڈیوینٹی کو دیکھیے. یہ دیکھیے کہ امام زمانہ کس کی تائید کر رہے ہیں. لوگ کیا ریزن دیتے ہیں تقلید پر؟ لوگ ریزن دیتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ یہ معصوم تھوڑی ہے, یہ جو مرجع خلائق ہیں, وہ چاہے سیستانی صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو, لوگ کیا کہتے ہیں وہ کوئی معصوم تھوڑی ہے, وہ بھی تو غلطی کر سکتے ہیں. آلرائٹ, پرفیکٹ, وہ معصوم نہ ہیں نہ وہ اپنے آپ کو معصوم کہتے ہیں. خدا نہ کرے اس وقت مجھے کوئی مرض ہو جائے, کینسر ہو جائے, کوئی بھی چیز ہو جائے, ایک ڈاکٹر مجھے بتائے گا, رپورٹ دکھائے گا آپ کو یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. میں کیا کروں گی؟ سب سے پہلا کام میں یہ کروں گی کہ میں دوسرے کے پاس جاؤں گی, ایکسپرٹ کے پاس, اس کی رائے لوں گی. پھر اس کے بعد میں تیسرے کے پاس جاؤں گی. تو ہم چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں, کوئی بھی مسئلہ ہو, ہم ایکسپرٹس کی رائے لیتے ہیں. تو یہ معصوم نہیں ہے, لیکن یہ ایکسپرٹ تو ہے دین میں, تو ان کی بات ماننے میں کیا پرابلم ہے؟ وہ کون سا آپ کو گناہ کی طرف لے کر جا رہے ہیں؟ کیا گناہ کی طرف لے کر جا رہے ہیں؟ نہیں لے جا رہے نا. درود پڑھی, میں ادھر توجہ کرتا ہوں. یاد رکھیے, دین جہاں سے بھی ملتا ہے جب وہ اہل بیت سے کنیکٹ ہو. اور امام نے یہ خود ارشاد فرمایا, جو آپ نے اپنی آخری توقی لکھی تھی نا, توقی کس کو کہتے ہیں؟ توقی کہتے ہیں امام زمانہ ان رائٹنگ.
تو بات تھوڑی سی رہی ہے. ان رائٹنگ امام لکھ کے بھیجا کرتے تھے. 70 ایئرز almost 69 ایئرز تک غیبت صغرا رہی ہے. صغرا کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ ایک اتھارٹی ہوتی تھی اور وہ اتھارٹی امام کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوتی تھی. 69 ایئرز کے بعد وہ چاروں نواب آخری جو تھے نائب ختم ہو گئے. امام نے ان کو ایک ان رائٹنگ اسکرپٹ بھیجا اور کہا کہ آج سے 6 روز بعد تمہارا انتقال ہو جائے گا, تم اپنے آخری معاملات درست کر دو. پھر اس کے بعد امام نے کہا کہ اب غیبت کبریٰ شروع ہو رہی ہے, تو بجائے اس کے کہ تم بھٹکو, تم جو ایسا اتھارٹی ہو ریلیجن میں, جو بھی ایسا فگر ہو, عالم ہو, جو کہ متقی ہو, پرہیزگار ہو, تم اس سے ہمارے علوم کا مشورہ لو, اس کی رہنمائی لو, ہم اس پر نظر رکھیں گے. تو یہ کیا ہے؟ تقلید ہے نا. امام نے ایک چینل سیٹ کر دیا نا. تو جب تک ہم ان چیزوں سے گھبراتے رہیں گے, گفتگو بہت ہی خشک ہے, لیکن امید ہے کہ مطلب آگے جا رہا ہے. آج کے بعد سے ہم سنت رسول کو ڈھونڈیں گے. آپ کو پتہ ہے آپ کے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ میں یہ چاہتا ہوں, میں تمہارے لیے یہ پسند کرتا ہوں کہ تم محترم میں اپنی گفتگو کو ریپ اپ کر دوں. امام ارشاد فرماتے ہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میں سے ہر مومن سیرت رسول کو جانے, یعنی سنت کو جانے, اور اس کے بعد کم از کم سیرت رسول کی ہر سنت کو زندگی میں ایک بار تو عمل کرے. ہر سنت کو. میں دوسرا ہوم ورک دے رہی ہوں, اپنے آپ سے پوچھئے کہ اگر آپ سے کہا جائے سنت رسول کیا ہے تو آپ کو کتنی پتہ ہے؟ مردوں سے نہ پوچھیے گا, ان کو دوسری شادی پتہ ہے, آپ کو کیا پتہ ہے؟ کھانے کے بعد میٹھا کھلانا ضروری ہے سنت رسول. اس کے علاوہ کیا پتہ ہے؟ ہاں, واجبات ادا کرنا. مجھے آپ کی آواز نہیں. اور کیا سنت ہے بتائیے جلدی جلدی. ہاں, نیبرز رائٹس, اچھے اخلاق, سلام کرنے میں پہل کرنا. کتنے ہو گئے؟ 5 6. بچوں کے ساتھ شفقت کرنا 6 ہو گئے. سلوک کرنا, اور راستے سے کوئی بھی ایسی چیز جو کسی مومن کی اذیت کے علاوہ ہو. لیکن کتنی ہے یہ؟ 8 ہیں, 10 ہیں, 12 ہے, 15 ہے؟ کیا رسول اللہ نے صرف اتنی ہی عمل کیے تھے؟ میں آپ کو بتاؤں, مجھ سے ایک لڑکے نے کہا, کہنے لگا کہ سنت رسول کے نام پر, میں ظاہر سے پوچھے گی, کہنے لگا سنت رسول پر ہمیں ذاکرین صرف ایک ہی سنت بتاتے ہیں, وہ یہ کہ ایک عورت بیمار ہو گئی تھی تو رسول اللہ اس کو اٹینڈ کرنے گئے تھے. تو ہم بتاتے ہی نہیں سنت رسول, نہ ہم خود سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. آج چھٹی مجلس ہے نا, حسین سے مہدی تک آپ ان دونوں سے مدد مانگیے, اور ان دونوں کو سے مدد مانگ کے کہیے کہ مولا مجھے اپنے جد کی سیرت دکھا دے, مولا مجھے وہ شریعت سمجھا دے, میری آنکھوں کے سامنے کھول دے جو کہ رسول نے کر کے دکھایا, ماڈل کیا, لیکن میں نہ واقف ہوں,
میں اس فرش کے صدقے میں وہ سب کچھ سیکھ سکوں جو میری نجات کا باعث بنے. یہ گریا امام حسین کو نہیں چاہیے. میرے آپ کے رونے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. میرے آپ کے رو لینے سے علی اکبر واپس نہیں آئیں گے. علی اصغر کا جو تیر لگ گیا وہ لگ گیا, تو حسین کو اب کیا ضرورت ہے, سب جنت میں. پھر کیوں اتنا اصرار ہے مجلس پر, فرش ازا کا اتنا ثواب کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ حسین چاہتے ہیں یہ امت جو گر رہی ہے جہنم میں اس کو میں بچا لوں. عزاداری کا کام کیا ہے؟ عزاداری کا کام ہے اپنے دین کو سمجھنا, اپنے تقوی میں اضافہ کرنا, اپنے گناہوں پر مغفرت طلب کرنا. بس عزیزوں, میں نے آج کا ٹاپک یہیں پر روک دیا ہے. ہم امام زمانہ کے حوالے سے اپنے مسائل شروع کرتے ہیں, ٹھیک ہے؟ آپ کو پتا ہے نا امام کا کیپٹل کیا ہوگا؟ امام زمانہ کا کیپٹل کیا؟ کوفہ ہوگا. اچھا, کوفہ کو کیپٹل کس نے بنایا تھا سب سے پہلے بار؟ امام علی نے بنایا تھا, رائٹ. امام حسین کو کن لوگوں نے بلایا تھا؟ پھر امام حسین کو کس بات پہ چھوڑ دیا تھا؟ عمر ابن زیادہ, رائٹ. اور اس نے ظلم کا بازار گرم کیا تھا. سر کٹ رہے تھے تو سب ڈر گئے تھے, بیٹھ گئے تھے. تو پھر یہ امام پھر دوبارہ کوفے کو کیوں بنا رہے کیپٹل؟ امام جس وجہ سے بھی بنا رہے ہیں اس وجہ کو جانے دیں. آپ نے کیا کرنا ہے, میں نے کیا کرنا ہے. اس بار ہمیں کچھ ڈفرنٹ بیہیو کرنا ہے جو اس وقت کے کوفے والوں نے کیا تھا. کیا کیا تھا؟ پہلے تو امام کو بلایا, ہم بھی بلا رہے نا, الجل الجل الجل. اب جب امام آ جائیں گے تو اگر ہم شریعت پر عمل نہیں کر رہے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کوفے والوں کی طرح سے ڈر کے بیٹھ جائیں گے. یاد رکھیے, یہ جو پریکٹس ہوتی ہے نا نیکی کی, گناہ کی, جس بھی چیز کی, اس کی عادت کیوں ڈلوائی جاتی ہے؟ اس لیے کہ پھر یہ آپ کو امپاور کرتی ہے, آپ کے اندر وہ صلاحیت پیدا کرتی ہے کہ آپ جو بھی کر رہی ہیں پریکٹس اس کے اوپر اسرٹ کر سکیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو آپ ایکسرسائز کرتی ہیں, کیوں کرتی ہیں؟ روزانہ آپ ایکسرسائز کرتی ہیں, آپ کا ایک مسل جو ایکسرسائز میں یوز ہوتا ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. تو یہ آپ کا مسل اسٹرانگ کرنا ہے. جب آپ شریعت پر عمل کرنے لگیں گی کچھ بھی ہوگا, کوئی گردن کاٹے گا, کوئی ڈال پہ چڑھائے گا, لیکن آپ ٹس سے مس نہیں ہوں گی, آپ اپنے ایمان کے ساتھ کھڑی رہیں گی. یہ کوفہ اس لیے ریپیٹ ہو رہا ہے. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ پلیز درود پڑھیے گا. دیکھیں, لوگ تو آتے جاتے رہیں گے, میں چاہ رہی ہوں کہ آپ میری طرف توجہ رکھیں تو میں اس موضوع کو سمیٹ دوں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں اس پر عمل کرنا ہے. امام کوفے میں جائیں گے جس ریزن سے جائیں گے, لیکن ہمیں کوفے والوں کا وہ رویہ نہیں رکھنا جو کہ اس وقت امام کے سامنے مینیفیسٹ ہوا تھا. امام کے سامنے ان کے وہ ساتھی بھی تھے جنہوں نے ایک ایک خط میں 60 سگنیچرز تھی, 66 جو تھی وہ امام کے ایک خط میں تھی. امام آ جائیے, امام آ جائیے. اس میں سے زیادہ تر تعداد جو تھی وہ اس وقت امام کے سامنے کھڑی نہیں تھی جنگ کرنے کے. لوگ اس طرح پلٹتے ہیں. امام بلایا جا رہا تھا, ہر کے سامنے امام نے کتنے تھیلے رکھے تھے. آپ سوچیے ایک خط کتنے بڑے تھیلے میں آئے گا. ایک تھیلا جو اتنا اونچا ہے اس کے اندر کتنے خط آ سکتے ہیں؟ پیپر نہیں تھا, موٹے تھے تو پھر بھی 50-60 تو آ جائیں گے نا. اور ایک ایک خط پہ 60-60 40-40 دستخطیں تھیں. تو عزیزوں, امام نے 12 تھیلے رکھے تھے جو خطوں سے بھرے ہوئے تھے. اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ امام نے کسی ایک خط کا جواب نہیں دیا تھا. خط آتا تھا, قاصد پڑھتا تھا, امام اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے, کہتے تھے رکھ دو. کیوں؟ امام کو حقیقت پتا تھی نا کہ یہ کون لوگ لکھ رہے ہیں, کس نیت سے لکھ رہے ہیں. آخری خط جو آیا ہے اس پر امام نے جواب دیا, تو اس پر پھر مسلم کو بھیجا تھا. اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ مولا فصل تیار ہے, پھل پک چکے ہیں, آپ اگر نہ آئے تو ہم بے امام رہ جائیں گے.
جب بے امام کہا ہے نا کہ ہمیں رہنمائی چاہیے, ہمیں ڈیوائن لیڈر چاہیے, پھر امام نے کہا کہ اچھا جاؤ مسلم پتہ کر کے آؤ. تو میں اور آپ تو یہ روز کہہ رہے ہوتے ہیں الجل الجل یا صاحب الزمان, تو ہماری یہ آواز وہاں کاؤنٹ ہو رہی ہے. وہ آئے اور ہم تیار نہ ہوئے, کوفے والے بن گئے, تو کیا ہوگا؟ عزیزان محترم, یہ جو کل مجھ سے کوئی بات میں کہہ رہا تھا کہ آپ جو اتنی بڑی بات کہہ دیتی ہیں کہ امام زمانہ جو ہے وہ ہماری وجہ سے نہیں آ رہے, تو یہ تو بہت اسکیری ہے. یس, دس از ویری اسکیری. سو وی نیڈ ٹو گیٹ سیریس, ٹیک ریلیجن سیریس. امام کوفے میں آنے کے بعد اتنے لوگوں کو جو واجب القتل ہو چکے ہوں گے, obviously میرے جملوں سے یہ نہ سمجھے گا کہ امام از ویری باربیرک اور وہ سب کو قتل کیے جا رہے ہیں. جو دین کے حساب سے واجب القتل ہوگا اسی کو قتل کریں گے. لیکن امام اتنے گناہگاروں کو قتل کریں گے کہ آخر میں جو امام کے کلوز فرینڈز ہیں نا, وہ کہیں گے کہ مولا یہ اسراف ہو رہا ہے. اب یہ جملہ سنیے, بس یہیں سے میری آج کی مجلس ختم. جب وہ مولا سے کہیں گے مولا اتنے قتل ہو رہے ہیں آپ کی جانب سے, کہیں یہ زیادہ تو نہیں, آپ کے مطلب ایگزیجریشن بہت زیادہ ہو گیا, یہ بہت زیادہ تو نہیں. اور اب امام کا جواب سنیے ذرا, دل پر ہاتھ رکھیں. امام کہیں گے کہ یہ اتنے قتل جسے تم اسراف سمجھ رہے ہو, یہ علی اکبر کے ایک جوتے کے تسمے کا بھی کفارہ نہیں ہے. امام ایگزیجریٹ کر سکتے ہیں, امام شاعر ہیں جو کہہ رہے حق کہہ رہے. اس جملے کو ذرا سا ریورس کیجئے. امام کیا کہہ رہے؟ علی اکبر کے ایک جوتے کے تسمے, تسمہ اس کو کیا کہیں گے آپ؟ لیس, اس کے برابر بھی یہ قتل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب یہ امام نے ایک مثال دی ہے, اب آپ اس مثال کو میجر کریں. وہ کتنا بڑا مصائب کا پہاڑ ہوگا جو حسین پہ اس پر ٹوٹا ہوگا. خود سوچے نا, مائیں ہیں آپ لوگ, بیٹوں کو بہت چاہتی ہیں, اپنے بیٹے کے بدلے اپنی جان دے دیں گی. حسین کو پرسا دیجیے, حسین نے یہ آپ کے اور میرے دین پر ایمان کے لیے, دین کے لیے, ایمان کے لیے, عمل صالح کے لیے کتنی عظیم قربانی دی تھی کہ امام کتنے صدیوں بعد آ کر اگر انتقام لے رہے تو بھی کہہ رہے کہ جوتے کے تسمے کے برابر بھی کفارہ. عزیزوں یاد رکھیے, علی اکبر حسین سے بہت کلوز تھے, اتنے زیادہ فزیکلی کلوز تھے کہ جو روایت آپ سنتی ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ علی اکبر سائے کی طرح حسین کے ساتھ رہتے تھے. تاریخ کربلا کہتی ہے روز عاشور حسین صرف 2 بار روئے ہیں بآواز بلند, اتنی زور سے روئے ہیں کہ دشمن نے سنا, اس نے ریکارڈ کیا تھا. 2 موقع پہ حسین زور سے روئے, اور حسین آسانی سے رونے والے نہیں تھے. یاد رکھیے حسین ایک عزم کا پہاڑ تھے, ہمت اور بہادری کی علامت تھے. 2 دفعہ اتنی زور سے روئے ہیں کہ ان کے رونے کی آواز سے دشت کربلا ہل گیا تھا, اور لوگ منہ پھیر پھیر کے رو رہے تھے صرف رونے کی آواز سن کر. پہلا وقت کب تھا؟ جب اپنے یتیم بھتیجا قاسم کو بھیجا تھا. 13 برس کا بچہ تھا, 2 برس کا تھا جب باپ شہید ہو گیا تھا, اپنا بیٹا بنا کر پالا تھا. اور دوسری دفعہ کب روئے جس کے لیے تاریخ کہتی ہے کہ گویا حسین نے اپنی آنکھوں کو کھلا چھوڑ دیا تھا, اتنا روئے تھے. ایک پیاسے آدمی کے لیے اتنا رونا کہ اس کے آنسوؤں کے دریا بہنے لگے ممکن نہیں ہے. وہ وقت کب آیا تھا؟ جب علی اکبر کو تیار کر رہے تھے, علی اکبر کو سجا رہے تھے. ایک باپ کیسے سجاتا ہے بیٹے کو؟ کبھی رسول کا امامہ سر پہ رکھتے تھے اور چہرے کو دیکھتے تھے, یہ تو میرے نانا کی تصویر ہے. کبھی کمر پہ پٹکا باندھتے تھے علی اکبر کا اپنے ہاتھوں سے, کبھی شانوں کو چومتے تھے, کبھی سینے کو چومتے تھے. کتنی دیر لگی تھی علی اکبر کو, کتنی دیر لگی تھی علی اکبر کو سجانے میں, سنوارنے میں. عزیزوں یہ یاد رکھیے, علی اکبر کی رخصت بڑی طویل تھی, بڑی طویل تھی. پہلے تو حسین نے سجانے سنوارنے میں اتنا وقت نکال لیا,
اور اس کے بعد جب وہ بیویوں کے خیمے میں چلے گئے تو اب نکل نہیں پا رہے. جب نکلنا چاہتے ہیں کبھی کوئی بہن لپٹ جاتی ہے, کبھی کوئی ماں آگے آ جاتی ہے, کبھی کوئی پھوپھی نثار ہونے لگتی ہے. حمید ابن مسلم کہتا ہے 18 دفعہ خیمے کا پردہ اٹھا ہے اور گرا ہے, اور وہ چاند چمکتا تھا لیکن اچانک ہی پھر پردہ گر جاتا تھا. نہ جانے کتنی دفعہ تو سکینہ پاؤں سے لپٹی ہوگی. اب علی اکبر جب باہر آئے تو امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پر بٹھایا, رسول کے گھوڑے پر بٹھایا. امام حسین کے پاس 4 گھوڑے تھے جو رسول کے تھے, جس پہ رسول بیٹھ چکے تھے. مختلف نام تھے, میں صرف علی اکبر کے گھوڑے کا نام بتاتی ہوں. اس کا نام آپ کو پتہ کیا تھا؟ عقاب. عقاب کس کو کہتے ہیں؟ ایگل کو. تیز ترین سب سے زیادہ تیز رفتار عقاب کی ہوتی ہے. کیسے تیزی سے جھپٹتا ہے, اوپر سے آتا ہے نیچے اپنے شکار کے اوپر. اب علی اکبر گھوڑا عقاب, تیز چلنے والا, اور پھر علی اکبر کے دل میں تڑپ کی باپ کے دشمنوں کو ختم کرنے کی. اب آپ اس کی اسپیڈ سوچئے, اسپیڈ 8 لگائی علی اکبر نے, گھوڑا ہوا میں اڑنے لگا, دوڑتا جا رہا ہے, فراٹے بھر رہا ہے. علی اکبر کا ارمان کہ میں کسی طرح بابا کے دشمنوں کو ختم کروں. ایک بار گھوڑے کی باغ روکی کہ وہ اپنی سانس لے. جب اس کی سانس لینے کے لیے اس کو روکا نا تو پیچھے سے کسی کے ہانپنے کی آواز آئی. ایک بار پریشان ہو گئے, مڑ کے دیکھا پیچھے بوڑھا باپ پیدل چلا رہا ہے. کس باپ نے اتنی محبت کی ہوگی اپنے لال سے جو حسین کو تھی. کہاں عقاب فراٹے بھرتا ہوا, کہاں میرا پیاسا مولا پیچھے دوڑتا ہوا. اس نے ہاتھوں کو جوڑا, بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا نا اپنے ہاتھ سے, کیوں آ رہے پیچھے؟ سوال جواب, رائٹ, سوال کا جواب دیا جاتا. حسین نے جواب نہیں دیا بلکہ ایک کامنٹ دیا. کہا اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو یہ نہ کہتے. آج تم جب علی اکبر کے جنازے کی شبی اٹھاؤ گے اپنے بچوں کے لیے دعا کرو گے نا, لیکن بخدا دعا کرنے سے پہلے اپنے 2 آنسو حسین کی بارگاہ میں, اے میرے مولا کتنا بڑا مصیبت کا پہاڑ اٹھانے جا رہے ہو تم. کیسا صدمہ ہوا تھا, ایسا صدمہ ہوا تھا کہ حسین کو نہ کچھ نظر آ رہا تھا نہ کچھ دکھائی دے رہا تھا. کمر پہلے ٹوٹ چکی تھی, حسین کیسے چلے ہوں گے؟ عزیزوں, جنگ شروع ہوئی. علی اکبر اتنے بہادر تھے کہ 1 نہیں 2 نہیں 3 دفعہ پلٹ کے باپ کی خدمت میں آئے ہیں. علی اکبر کے لیے آپ نے بہت دفعہ سنا ہے کہ ساری زندگی فرمائش نہیں کی تھی. حسین کہتے تھے جانے پدر کچھ مانگو, ہم تمہاری فرمائش پوری کریں. ایک دن بہت اصرار کیا امام حسین نے مدینہ میں. علی اکبر نے کہا بابا کچھ نہیں چاہیے. کہا تم مانگو, میرا دل چاہتا میں تمہارے لیے کچھ کروں. تو علی اکبر نے کہا بابا انگور کھانا ہے, آپ اسی لیے انگور پہ نظر دلاتی ہے علی اکبر کی. موسم نہیں تھا انگور کا. امام حسین نے مسجد نبوی کا ستون پکڑا, دوسرا ہاتھ بلند کیا کہ بار الہ میرے نور نظر کو انگور چاہیے. انگور نکل گیا, ستون سے ہاتھ میں آ گیا. اچھا وہ کچھ آ گیا تھا, دے دیتا علی اکبر کو. نہیں, حسین کچھ دکھانا چاہتے تھے, ایک دانہ توڑتے تھے اپنے ہاتھ سے, علی اکبر کو کھلاتے تھے, چہرے کو تکتے رہتے تھے. جب وہ دانہ ختم ہوتا تھا دوسرا دانہ منہ میں ڈالتے تھے. شاید بتانا چاہ رہے ہو اے میرے نانا کی امت, مجھے اس بیٹے کے لیے رلانا نہیں. یہ بڑا ارمان بھرا ہے عزیزوں. لیکن جب تیسری دفعہ واپس پلٹے ہیں تو کہو بابا پیاس ہلاک کیے بھی, لیکن فوراً ہی کہا, کبھی فرمائش نہیں کرتے تھے نا, تو فوراً ہی کہا بابا اگر 2 گھونٹ پانی مل جائے گا تو آپ کا کوئی دشمن بچے گا نہیں. پانی اپنے لیے نہیں مانگ رہا, آپ کے دشمنوں سے کو لڑنے کے لیے, ان سے لڑنے کے لیے طاقت مانگ رہا ہوں.
حسین نے ایک بار اپنی انگوٹھی منہ میں رکھ دی. علی اکبر واپس گئے. کچھ ہی دیر بعد برچھی لگی. اب میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں کہ برچھی کیسی تھی. بس کبھی جا کے انٹرنیٹ پہ دیکھیے گا کون سے ہتھیار کربلا میں استعمال ہوئے تھے. آپ کو برچھی کی کئی قسمیں نظر آئیں گی. ایک برچھی ایسی تھی کہ جس کا پھل اسٹریٹ نہیں تھا بلکہ ہک کی طرح سے تھا. حسین ابن نمیر نے وہ برچھی ماری تھی جو علی اکبر کے سینے پہ چبھی نہیں تھی بلکہ ہک کی طرح کاٹتی ہوئی اندر چلی گئی اور اتنی گہری اتری کہ میرا شہزادہ دوہرا ہو گیا تھا. دوہرا ہوا گرنے لگا. ایک بار گلے میں اپنی باہیں حمائل کی اور گھوڑے سے کہتے ہیں اے میرے وفادار گھوڑے مجھے بابا کے پاس لے چل. کیوں ایسا کر رہے تھے علی اکبر؟ اس لیے کہ ان سے پہلے قاسم گر چکا تھا گھوڑے سے. بابا ٹکڑے چنتے رہے تھے. علی اکبر نہیں چاہتے تھے میرا باپ تنہا رہ گیا. ارے میرے جسم کے ٹکڑے چنے. بس ایک بار گلے میں باہیں ڈالی. تاریخ کہتی ہے جوان خون تھا. زخم بہت بڑا تھا, بہت گہرا تھا, مک گیا تھا نا اندر کاٹتا ہوا. خون ابلنے لگا. خون جب ابلا تو وفادار گھوڑے کی آنکھوں میں چلا گیا. اب گھوڑے کو کچھ نظر نہیں آتا. ایک بار کسی ظالم نے آ کے باغ پکڑی اور باغ پکڑ کے اپنی صفوں میں لے گیا. اب حسین کہتے ہیں والیا اکبرا. علی اکبر آنکھوں کا نور نہیں ہے, نظر نہیں آتا. اے لخت جگر آواز تو دو. ایسے ہی نہیں امام زمانہ نے کہا تھا کہ جوتے کے تسبیح کے برابر بھی یہ نہیں ہے. بس عزیزوں مشکل کیسے حل ہوئی؟ مشکل ایسے حل ہوئی کہ حسین نے کہنا شروع کیا تم میں کوئی صاحب اولاد ہے تو مجھے اپنے بیٹے کی لاش دکھا دے. کبھی علی کو آواز دی, کبھی یوسف کو پکارا, یعقوب کو پکارا. کسی طرح سے وہ گھوڑا جب علی اکبر گر گئے تو گھوڑا آیا حسین کے قریب. حسین نے اس کی بات پکڑ کے چلنا شروع کیا. ایک بار بیٹے کی قبر پہ بیٹے کی لاش پر آئے. عزیزو تم جانو گی کیا ہو رہا تھا؟ شیخ صدوق اپنے مقتل میں لکھتے ہیں, کہتے ہیں اتنے لوگ علی اکبر پہ پل پڑے تھے. ارے حسین جب پہنچے تو لاش کے ٹکڑے ہو چکے تھے. حسین جب پہنچے لاش کے ٹکڑے ہو چکے تھے. ایک بار جھکے, چاہا کہ اٹھا لے لیکن نہیں اٹھا سکے اس لیے کہ انی ابھی بھی گڑی ہوئی تھی. بس ایک بار حسین نے گھٹنے کے بل کھڑے ہوئے, دونوں ہاتھوں سے جب انی کو کھینچا. عزیزوں اس حق کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ نکل آیا. بس کو حسین و اکبر محمد اکبر. حسین تمہاری کائنات لٹ گئی. زینب کو پرسا دو, ام لیلا کو پرسا دو. بی بی تمہارے لال کا تابوت اٹھا رہے ہیں. اے بی بی ہماری ماں, ہماری ممتا کی خیر, ہمارے بچوں کو امام زمانہ کے راہ پر چلانا. لعنت اللہ علی قوم